السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ قومی سلامتی پر خصوصی ان کیمرہ اجلاس، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور DGISI کی خصوصی شرکت، اعلیٰ عسکری حکام کی داخلی سلامتی سے متعلق بریفنگ۔ سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر عمل درآمد روک دیا، تحریری حکم نامہ جاری۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ بظاہر مجوزہ قانون سے عدلیہ کی آزادی میں مداخلت کی گئی ہے، کیس میں پیش کیے جانے والے حقائق اور حالات غیر معمولی ہیں۔ چیف جسٹس سمیت سپریم کورٹ کے 8 ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس آئے۔ ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کے منظور کردہ بل کو سماعت کے لیے مقرر کر کے اختیارات سے تجاوز کیا گیا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف حکم امتناع عدالتی نظائر کی خلاف ورزی ہے۔ حکومت نے عدلیہ کے مقابلے پر آ کر سول نافرمانی کی بنیاد رکھ دی۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ چابی والے کھلونوں نے ملک کی معاشی، سیاسی، اقتصادی، عدالتی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ عدالتی بحران کو سنگین اور گھمبیر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ کا گورنر اسٹیٹ بینک کو الیکشن کمیشن کو براہ راست فنڈز جاری کرنے کا حکم، اٹارنی جنرل کو حکومتی موقف پیش کرنے پر سخت سوالات کا سامنا، ججز کا الیکشن کے لیے فنڈز جاری نہ کرنے پر برہمی کا اظہار۔ UAE کی پاکستان کو فائنینسنگ کی تصدیق، IMF معاہدے میں سعودی عرب کی تصدیق باقی ہے، بہت جلد اسٹاف لیول معاہدے پر دستخط ہوں گے۔ IMF کی وزیر خزانہ کو یقین دہانی۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کی جانب سے تمام بین الاقوامی ذمہ داریوں کو بروقت پورا کیا گیا ہے۔ کینیڈین گیس انفراسٹرکچر حالیہ سائبر حملوں سے متاثر ہو سکتا تھا۔ کینیڈین خفیہ ایجنسی کا کہنا تھا کہ روسی نواز ہیکر انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ مستقبل کے بارے میں چوکنا رہنا ہوگا، کسی غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ پبلک سروس الائنس آف کینیڈا کے 1 لاکھ سے زائد ملازمین کی ہڑتال، اہم سرکاری شعبوں کے متاثر ہونے کا خدشہ۔ PSEC کے ملازمین تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کینیڈا کے ٹورنٹو میں شدید گرمی نے تقریباً 50 سال پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔ جمعرات کو درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ ویکینڈ پر موسم سرد ہونے کا امکان۔ امریکی خفیہ دستاویزات لیک کرنے والا شخص ایئر فورس اہلکار نکلا۔ 21 سالہ ملزم ایئر نیشنل گارڈ کے انٹیلیجنس ونگ کا رکن ہے۔ گرفتار سیکیورٹی اہلکار انٹیلیجنس معاملات میں مہارت رکھتا ہے۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں شدید بارشوں سے نظام زندگی درہم برہم۔ موسلادھار بارشوں کے سبب 400 پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ شہر کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور اسکول بند کر دیے گئے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پونے 2 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. قومی سلامتی پر خصوصی ان کیمرہ اجلاس میں اعلیٰ عسکری حکام نے داخلی سلامتی سے متعلق بریفنگ دی۔ DG ملٹری آپریشن سے امن و امان اور وزیرستان میں انسداد دہشت گردی کے آپریشن سے متعلق ایوان کو اعتماد میں لیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان کے عوام طاقت کا محور ہیں، عوام کی رائے پارلیمان اور آئین پاکستان ہے۔ قومی سلامتی پر خصوصی ان کیمرہ اجلاس میں اعلیٰ عسکری حکام نے داخلی سلامتی سے متعلق بریفنگ دی۔ DG ملٹری آپریشنز نے امن و امان اور وزیرستان میں انسداد دہشت گردی کے آپریشن سے متعلق ایوان کو اعتماد میں لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہمارے شہداء کی عظیم قربانیوں سے امن بحال ہوا، یہ محنت 4 سال میں ضائع کر دی گئی۔ ملک میں دہشت گردی واپس کیوں آئی، کون لایا؟ تمام صوبوں نے دہشت گردی کے خاتمے اور فاٹا اصلاحات کے تحت مقاصد کے لیے رقم دی تھی، وہ کہاں گئیں؟ خیبر پختونخوا
پختونخوا کو دیے جانے والے اربوں کے وسائل کہاں استعمال ہوئے، ان کا جواب لینا ہوگا۔ اجلاس میں شریک وزیراعظم شہباز شریف نے فوج، رینجرز، پولیس اور دیگر اداروں کے افسروں اور جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں 80,000 سے زائد قربانیاں دیں۔ ہمارے شہداء کی عظیم قربانیوں سے امن بحال ہوا تھا، یہ محنت 4 سال میں ضائع کر دی گئی۔ آرمی چیف نے 1973 کے آئین کے نفاذ کے 50 سال مکمل ہونے پر پارلیمنٹ اور ارکان کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اختیارات کا مرکز پاکستان کے عوام ہیں۔ آئین پاکستان اور پارلیمنٹ عوام کی رائے کا مظہر ہیں۔ عوام اپنی رائے آئین اور پارلیمنٹ کے ذریعے استعمال کرتے ہیں۔ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے ہی آئین کو اختیار ملا ہے۔ آئین کہتا ہے کہ اختیار عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال ہوگا۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، ڈی جی ISI، ڈی جی ملٹری آپریشن اور اعلیٰ عسکری حکام، IG پنجاب، چیف سیکریٹری پنجاب، وفاقی سیکریٹری داخلہ، خارجہ، فنانس، دفاع اور اطلاعات و نشریات، چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ، چاروں صوبائی چیف سیکریٹریز اور IGs اجلاس میں شریک ہوئے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق عدالت نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر عمل درآمد روک دیا ہے، جبکہ اٹارنی جنرل، سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ بظاہر مجوزہ قانون سے عدلیہ کی آزادی میں مداخلت کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر تحکم ثانی عمل نہیں کیا جائے گا۔ عدالتی حکم نامے کے مطابق جس لمحہ مجوزہ قانون پر صدر دستخط کرے، اس سے اگلے لمحے بل پر عمل نہیں کیا جا سکے گا۔ سپریم کورٹ کا حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا موجودہ معاملے میں کوئی عبوری حکم دینا مناسب ہوگا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر مبشر حسن بنام فیڈریشن کیس میں فل کورٹ نے مشاہدہ کیا کہ عام طور پر کسی قانون کی دفعات کو معطل نہیں کیا جا سکتا۔ تحریری حکم نامے کے مطابق یہ عدالت صرف خاص حکم، فیصلہ یا کارروائی وغیرہ کو معطل کر سکتی ہے۔ اس کیس میں پیش کیے جانے والے حقائق اور حالات غیر معمولی ہیں۔ سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت 2 مئی تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال سمیت سپریم کورٹ کے 8 ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر دیا گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال سمیت سپریم کورٹ کے 8 ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر دیا گیا۔ چیف جسٹس سمیت 8 ججز کے خلاف ریفرنس میاں داؤد ایڈوکیٹ نے دائر کیا، جس میں آئین کے آرٹیکل 209 اور ججز کوڈ آف کنڈکٹ کی دفعہ 3-6 اور 9 کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ ریفرنس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے علاوہ جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس شاہدہ وحید کے نام شامل ہیں۔ ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کے منظور کردہ بل کو سماعت کے لیے مقرر کر کے اختیارات سے تجاوز کیا گیا۔ پارلیمنٹ کے بل کی سماعت کے لیے 8 رکنی غیر آئینی بینچ تشکیل دیا گیا۔ ریفرنس میں مزید کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف حکم امتناع عدالتی نظائر کی خلاف ورزی ہے۔ ججز کے خلاف ریفرنس کی کاپی جسٹس فائز عیسیٰ، جسٹس طارق مسعود، جسٹس منصور کو بھجوائی گئی ہے، جبکہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی ریفرنس کی کاپی بھجوائی گئی ہے۔ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ حکومت نے عدلیہ کے مقابلے پر آ کر سول نافرمانی کی بنیاد رکھ دی ہے۔ عدالتی حکم کی نافرمانی حکم عدولی بغاوت کے زمرے میں آتی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ حکومت نے عدلیہ کے مقابلے پر آ کر سول نافرمانی کی بنیاد رکھ دی ہے۔ عدالتی حکم کی نافرمانی حکم عدولی بغاوت کے زمرے میں آتی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ٹویٹ میں شیخ رشید احمد نے لکھا کہ آج سے سیاسی شطرنج کا کھیل شروع ہو جائے گا۔ حکومت کے نااہل ہونے، چابی والے کھلونوں نے ملک کی معاشی، سیاسی، اقتصادی اور عدالتی بنیادیں ہلا دی ہیں۔ حکومت کے سیاسی مہرے مات کھائیں گے اور عدلیہ جیتے گی۔ سابق وزیر کا کہنا تھا کہ 8 ججز کے فیصلے کو نہ ماننا ملک میں انتشار، خلفشار اور فسطائیت کو دعوت دے گا۔ آصف زرداری شہباز شریف کو نااہل کرا کر ہی دم لے گا۔ یہ 97 کو دہرانے کی ناکام سازش کرنے جا رہے ہیں۔ عدالتی بحران کو سنگین اور گھمبیر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون کی بقا میں ہی ملک کی سلامتی ہے۔
حکومت کے فیصلے عدلیہ کی آزادی اور معاملات میں مداخلت کے مترادف ہیں۔ عدلیہ آئین قانون کا جھنڈا بلند رکھے گی، مداخلت کی اجازت نہیں دے گی۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ کا مزید کہنا تھا کہ نیب منی لانڈرنگ کے کیسز آئینی اور قانونی انجام کو پہنچیں گے، اوورسیز کو ووٹ کا حق ملے گا، غریب کے لیے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں۔ سپریم کورٹ نے پنجاب میں انتخابات کے لیے قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک کو الیکشن کمیشن کو براہ راست فنڈز جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پنجاب میں انتخابات کے لیے فنڈز کے اجرا کے معاملے پر چیف جسٹس کی سربراہی میں ان چیمبر سماعت جاری ہے۔ سپریم کورٹ میں ہونے والی ان چیمبر سماعت میں آج بینچ کے تینوں ارکان شریک ہیں، جن میں چیف جسٹس کی سربراہی میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر سماعت کر رہے ہیں۔ اسپیشل سیکرٹری خزانہ اور ایڈیشنل سیکرٹری خزانہ بھی 3 رکنی بینچ کے سامنے پیش ہو گئے۔ اس کے علاوہ اٹارنی جنرل، سیکرٹری الیکشن کمیشن، وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک حکام بھی چیمبر میں پیش ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق سماعت کے دوران قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک کے ہمراہ آنے والے دیگر افسران کو چیمبر سے باہر بھیج دیا گیا، جبکہ وزارت خزانہ کے اسپیشل اور ایڈیشنل سیکرٹری کے علاوہ دیگر حکام کو بھی سماعت کے وقت باہر بھیجا گیا۔ اٹارنی جنرل، سیکرٹری اور ڈی جی لا الیکشن کمیشن سماعت میں موجود رہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ججز نے الیکشن کے لیے فنڈز جاری نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کیا اور واضح کیا کہ عدالتی حکم پر عمل کرنا پڑے گا۔ ذرائع کے مطابق سماعت کے دوران اٹارنی جنرل کو حکومتی موقف پیش کرنے پر سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے 4 اپریل کے حکم پر عمل درآمد کیا ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر فیڈرل کنسولیٹڈ فنڈ سے رقم کے لیے بل پارلیمنٹ میں پیش کیا۔ پارلیمنٹ نے انتخابات کے لیے فیڈرل کنسولیٹڈ فنڈ سے اجرا کے بل کو مسترد کیا۔ پارلیمنٹ سے بل مسترد ہونے کے بعد حکومت اسٹیٹ بینک کو فنڈز کے اجرا کا نہیں کہہ سکتی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ سپریم کورٹ نے قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک کو الیکشن کمیشن کو براہ راست فنڈز جاری کرنے کا حکم دے دیا۔ متحدہ عرب امارات حکام نے عالمی مالیاتی فنڈ کو پاکستان کے لیے $1 ارب فائنینسنگ کی تصدیق کر دی ہے۔ اب صرف سعودی عرب کی تصدیق باقی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ متحدہ عرب امارات حکام نے عالمی مالیاتی فنڈ کو پاکستان کے لیے $1 ارب فائنینسنگ کی تصدیق کر دی ہے۔ اب صرف سعودی عرب کی تصدیق باقی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک UAE حکام سے ڈپازٹ لینے کے لیے ضروری دستاویزات پر کام میں مصروف ہے۔ دوسری جانب وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اب IMF سے اسٹاف لیول معاہدہ ہونے میں صرف سعودی عرب کی تصدیق باقی ہے۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق سعودی عرب سے $2 ارب کی فائنینسنگ اگلے ہفتے متوقع ہے۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب سے تصدیق کے بعد بیرونی فائنینسنگ کی شرائط پوری ہو جائیں گی۔ قبل ازیں وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار نے اسلام آباد سے بذریعہ زوم ورلڈ بینک اور IMF کی اسپرنگ میٹنگ میں شرکت کی۔ وزیر مملکت برائے خزانہ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا، وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق باجوہ اور طارق محمود پاشا نے بھی اسلام آباد سے ورچوئل طور پر شرکت کی۔ وزیر خزانہ نے IMF کی ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر انٹونیٹی مونیسے کو مزید بتایا کہ پاکستان کی جانب سے تمام بین الاقوامی ذمہ داریوں کو بروقت پورا کیا گیا ہے۔ توسیعی فنڈ سہولت کے تحت نویں جائزے کے لیے تمام پیشگی کارروائیاں مکمل ہو چکی ہیں اور حکومت پاکستان IMF کے ساتھ طے پانے والی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔